اس اعتبار سے یہ فلسفیوں کا تصور الہ ہے، وہ ہستی کہ جس کی کنہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے۔ ہمارا سارا سرمایہ جو بھی ہے معرفت خداوندی کا، وہ صرف اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں کہا ہے، فارسی کے اندر تو بہت اعلیٰ اس کا تصور جو ہے دیے گئے ہیں، اے برطرز خیال و گمان و قیاس و وہم، اے وہ ہستی برطرز خیال و گمان و قیاس و وہم، وز ہرچ گفتیم شنیدیم و خواندیم، جو کچھ تیرے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور جو کچھ ہم نے کہا اس سے تو بہت برتر ہے۔ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی اپنے خطوط میں لکھتے ہیں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ بہت بلند سے بلند، بلند سے بلند، ہمارے تصور سے، ہمارے خیال سے، ہر شے سے بلند ہے۔ تو وہ ہستی کہ جو ہمارے وہم اور خیال اور تصور سے ماورا ہے، وہ ہے احتجابا۔ اور بڑے پیارے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں امام راضی کے، فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے، اتنی ظاہر و باہر ہے کہ نظر نہیں آتی۔ آپ سمجھے میری بات؟ سورج جب اس کی شعاعیں آ رہی ہیں آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ سورج کہیں چھپا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اس کی شعاعوں نے چکا چوند کر دیا ہے۔ آنکھیں جو ہیں آپ کی وہ تاب نہیں لا رہی ہیں، وہ بند ہو رہی ہیں، برداشت نہیں کر رہی ہیں، لہذا سورج کے کنٹورز آپ کو نظر نہیں آ سکتے۔ یہ تو شام کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، یا صبح جب طلوع ہوتا ہے، جبکہ شعاعیں براہ راست آپ پر نہیں آ رہی ہوتی، اس وقت یہ کہ آپ کو نظر آ جاتا ہے یہ تھالی کے مانند ہے، یہ گول ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جب سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ چمک رہا ہو، نصف النہار پر ہو، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گیا ہے۔ وہ چھپا ہوا اس معنی سے نہیں ہے کہ مخفی ہے، وہ اپنے شدت ظہور، فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام، یہ سورہ حدید جو آخری ہمارا درس ہے میں نے آپ کو بتایا، اس میں آئے گا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا ہے، سب سے پہلا جس سے پہلے کچھ نہیں، وہی آخری ہے، سب سے آخر جس کے بعد کچھ نہیں، وہی ظاہر ہے، بالکل ظاہر، اظہر من الشمس، وہی باطن ہے، اتنا چھپا ہوا، اتنا مخفی، اتنا خفیہ کہ کوئی اسے جان نہیں سکتا، کوئی اس کے گناہ کو پا نہیں سکتا۔